ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک جنگل کے پاس ایک بوڑھے کسان کا گھر تھا۔ بوڑھے کسان نے اپنے گھر کے باہر باغیچے میں بہت ساری سبزیاں اگائی ہوئی تھی۔ سبھی سبزیاں بوڑھے کسان کے باغیچے میں خوشی خوشی رہتی تھی، مگر کچھ وقت بعد ان کی یہ خوشی ختم ہو گئی، اور ان کی یہ خوشی ختم ہونے کی اصل وجہ یہ تھی کہ ایسے تو کسان اپنی سبزیوں کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن جب بھی وہ اپنے کسی کام کے لیے گھر سے دور جاتا تو اس کی غیر موجودگی میں جنگل سے گھاس اور پتے کھانے والے جانور بوڑھے کسان کے باغیچے میں گھس جاتے۔ جب بھی جانور باغیچے میں آتے تو سبھی سبزیاں ان سے اپنی جان بچانے کو بھاگتی، لیکن سبزیاں چھوٹی تھیں اور جانور بڑے، اسی لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی سبزی ان جانوروں کے ہاتھ لگ جاتی اور وہ اسے کھا جاتے۔ سب سبزیاں اس سب سے بہت پریشان تھیں، لیکن ایک دن کسان اپنے باغیچے میں آتا ہے اور اپنے ساتھ آلو کے بیج لاتا ہے۔ وہ ان آلو کے بیجوں کو باغیچے میں بوتا ہے۔ کچھ دن بعد باغیچے میں بہت سارے آلو اگ جاتے ہیں، لیکن ان آلوؤں میں سے ایک آلو بہت بڑا ہو جاتا ہے، اور وہ آلو اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ جب بھی باغیچے میں جانور آتے ہیں تو اتنا بڑا آلو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، اور اس آلو کو چھوڑ کر باقی چھوٹی سبزیوں کو کھا کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ایک دن گاجر اور مولی دونوں آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ گاجر بھائی، میں تو بہت ہی زیادہ تنگ آ گیا ہوں ان جانوروں سے بھاگتے بھاگتے۔ کسی دن وہ ہمیں بھی اٹھا کر کھا جائیں گے، آخر ہم بھی کب تک بچیں گے؟ ہاں مولی بھائی، میں بھی اس سب سے بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ وہ ہمیشہ آتے ہیں اور ہم میں سے کچھ کو کھا کر اپنی پیٹ پوجا کر کے چلے جاتے ہیں۔ کاش ہم بھی ان جانوروں جتنے بڑے ہوتے، تاکہ جب بھی وہ باغیچے میں آتے تو ہم ان سے لڑ سکتے اور ان سے مقابلہ کر سکتے۔ ہاں تمہاری بات تو ٹھیک ہے، ہم ان جانوروں سے بہت چھوٹے ہیں، اس لیے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسے تو ہمارا مالک ہمارا بہت خیال رکھتا ہے، لیکن سبھی جانور اس سے ڈرتے ہیں، کیونکہ جب بھی وہ گھر پر ہوتا ہے تو کوئی بھی جانور گھر میں نہیں گھستا، لیکن جب بھی وہ کسی کام کے لیے گھر سے دور جاتا ہے تو تبھی جانور باغیچے میں چپکے سے گھس جاتے ہیں۔ کاش مالک کی غیر موجودگی میں بھی کوئی ہماری مدد کرتا اور ان جانوروں سے ہماری حفاظت کرتا۔ میں جانتا ہوں کہ مالک کی غیر موجودگی میں ہماری مدد کون کر سکتا ہے۔ اچھا تو پھر بتاؤ کون کر سکتا ہے ہماری مدد؟ ارے وہ باغیچے کا سب سے بڑا آلو پٹاٹا۔ ہاں ویسے بات تو تمہاری ٹھیک ہے، وہ اور سبزیوں کے مقابلے بہت بڑا اور بلوان طاقتور بھی ہے۔ بہت سے جانور اسے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور اس کے قریب کوئی بھی جانور نہیں جاتا۔ ہاں اسی لیے تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ ہم جا کر اس سے بات کریں کہ تم اتنے بڑے ہو تو مالک کے جانے کے بعد تم ہماری حفاظت کیا کرو۔ یہ بول کر گاجر اور مولی دونوں آلو پٹاٹا کے پاس جاتے ہیں۔ ارے میرے پیارے دوست آلو پٹاٹا، تم کیسے ہو؟ میں ٹھیک، تم دونوں کیسے ہو؟ بس ہمارا کیا، جب تک جانوروں سے بچ سکتے ہیں تب تک ٹھیک ہے۔ آلو پٹاٹا، ہم تم سے ایک ضروری بات کرنے آئے ہیں۔ اچھا بتاؤ تو، کون سی ضروری بات ہے جو تمہیں مجھ سے کرنی ہے؟ آلو پٹاٹا، کیونکہ تم اتنے بڑے اور بلوان ہو اور طاقتور بھی ہو، تو کیوں نہ مالک کی غیر موجودگی میں تم جنگل سے آئے ہوئے جانوروں سے ہماری حفاظت کرو۔ ہاں آلو پٹاٹا، تم تو جانتے ہو کہ ہم ان جانوروں سے بہت تنگ آ گئے ہیں، ہمیشہ وہ ہم پر حملہ کرتے ہیں اور ہم میں سے کچھ کو کھا کر چلے جاتے ہیں۔ ہاں یہ سب تو مجھے پتا ہے، لیکن میں تمہاری مدد کیوں کروں؟ خود کرو اپنی مدد۔ یہ سن کر گاجر اور مولی دونوں پریشان ہو جاتے ہیں کہ آلو تو ہماری مدد کرنے سے منع کر رہا ہے۔ اتنے میں گاجر آلو کو بڑی بڑی باتیں کر کے مسکا لگانا شروع کر دیتا ہے۔ ارے آلو پٹاٹا، یہ تم کیا بول رہے ہو؟ ہماری حفاظت کرنا تو تمہارا فرض ہے۔ اچھا وہ کیسے؟ آلو پٹاٹا، کیا تم نہیں جانتے کہ جیسے جنگل میں سبھی جانوروں کا راجا شیر ہوتا ہے، ویسے ہی سبزیوں کا راجا آلو ہوتا ہے، اور تو اور تم اتنے بڑے ہو اور ہماری حفاظت کرنے سے منع کر رہے ہو، کہیں حفاظت سے منع کرنے کی وجہ یہ تو نہیں کہ تم بھی ان جانوروں سے ڈرتے ہو؟ یاد رکھو، اگر تم نے ہماری حفاظت نہ کی تو ایک دن سبھی جانور ان سبزیوں کو کھا کر باغیچے سے ختم کر لیں گے اور آخر میں بچو گے تم، اور جب جانوروں کو باغیچے میں کھانے کے لیے اور کچھ نہیں ملے گا
تو وہ سب مل کر تمہیں بھی کھا جائیں گے۔ گاجر کی چالاکی بھری باتیں سن کر آلو سوچ میں پڑ جاتا ہے اور بولتا ہے، نہیں، میں کسی بھی جانور سے نہیں ڈرتا، اور ہاں، تمہاری یہ بات ٹھیک ہے کہ میں سب سبزیوں کا راجا ہوں، اس لیے میرا یہ فرض ہے کہ میں تم سب کا خیال رکھوں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج سے میں مالک کے جانے کے بعد تم سب سبزیوں کا خیال رکھوں گا۔ آلو کی یہ باتیں سن کر سبھی سبزیاں بہت خوش ہو جاتی ہیں۔ اتنے میں کچھ وقت کے بعد مالک پھر سے کام پر جاتا ہے، اور مالک کے جانے کے بعد دوبارہ کچھ جانور باغیچے میں گھس جاتے ہیں اور سبزیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں اچانک سے آلو پٹاٹا جانوروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ سنو میری بات، یہاں کی سبزیوں کو پریشان کرنا بند کرو اور ابھی کے ابھی یہاں سے بھاگ جاؤ۔ ارے یہ کیا، اتنا بڑا آلو کہاں سے آیا؟ دیکھو، عجیب سے دکھنے والے بڑے آلو، ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ، ہمیں بہت بھوک لگی ہے، کچھ سبزیاں کھا کر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ دیکھو، تمہیں کھانا ہے تو اپنے جنگل میں جا کے کھاؤ، یہ باغیچہ اور یہاں کی سبزیاں میری ہیں اور میں ان سب کا راجا ہوں۔ میری اجازت کے بغیر اس باغیچے میں کوئی بھی جنگل کا جانور قدم نہیں رکھ سکتا۔ جلدی سے یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ پچھتاؤ گے۔ ہمارا راجا صرف شیر ہے اور ہم صرف اس کا ہی حکم مانتے ہیں، ہم کسی عجیب سے دکھنے والے بڑے آلو کی بات نہیں سنیں گے۔ یہ بات سن کر آلو کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ ان جانوروں سے لڑ پڑتا ہے۔ سب سبزیاں یہ لڑائی دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اتنے میں آلو ان جانوروں سے لڑائی جیت جاتا ہے اور وہ جانور آلو سے مار کھا کر جنگل کی طرف واپس بھاگ جاتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر سبزیاں بہت خوش ہو جاتی ہیں اور آلو پٹاٹا کی جانوروں سے جیت کا جشن منانے لگ جاتی ہیں۔ اور وہاں دوسری طرف آلو سے مار کھانے والے جانور جنگل میں شیر کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ارے تم سب یہاں کیسے؟ اور تم سب اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو اور گھبرائے کیوں ہوئے ہو؟ تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ کیا جنگل میں کوئی دوسرا شیر داخل ہو گیا ہے؟ نہیں مالک، جنگل میں کوئی دوسرا شیر نہیں آیا، ہم بس جنگل کے پاس والے باغیچے میں سبزیاں کھانے گئے تھے۔ اتنے میں اچانک سے ایک بڑا سا آلو ہمارے سامنے آیا اور اس نے ہمیں سبزیاں کھانے سے روکا اور وہاں سے جانے کو کہا۔ اچھا، تو پھر کیا شیر راجا؟ اس نے کہا کہ میں یہاں کا راجا ہوں اور میری اجازت کے بغیر کوئی بھی اس باغیچے میں قدم نہیں رکھ سکتا، ابھی کے ابھی یہاں سے چلے جاؤ۔ تو ہم نے کہا کہ ہمارا راجا صرف شیر ہے اور ہم صرف شیر کی بات مانتے ہیں، کسی عجیب سے آلو کی نہیں، اور پھر ہم لڑ پڑے، لیکن وہ آلو بہت طاقتور نکلا، اس اکیلے نے ہم سب کو پیٹ دیا اور ہمارا یہ حال کر دیا۔ ہا 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 ہا، کیا عجیب باتیں کر رہے ہو؟ ایک آلو کتنا ہی طاقتور ہو سکتا ہے؟ کہیں تم میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے؟ نہیں شیر راجا، ہم سچ بول رہے ہیں، وہ آلو سچ میں بہت بڑا اور بہت زیادہ طاقتور ہے۔ اچھا، تو پھر چلو، مجھے اس آلو کے پاس لے چلو، میں بھی تو دیکھوں کہ وہ کتنا بڑا اور کتنا طاقتور ہے۔ ایک بار وہ میرے سامنے آ جائے تو میں اسے بتا دوں گا کہ اصلی راجا کون ہے۔ دیکھتا ہوں کہ وہ اس باغیچے میں گھسنے سے مجھے کیسے روکتا ہے۔ یہ بول کر سب جانور شیر کے ساتھ باغیچے کی طرف چل پڑتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں سب جانور باغیچے کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور باغیچے میں شیر کے ساتھ گھس جاتے ہیں، اور پھر سے آلو پٹاٹا ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ لگتا ہے ایک بار کی مار کھانے کے بعد بھی تم لوگوں کو میری بات کی سمجھ نہیں آئی، تو اب دوبارہ سے منہ اٹھا کر مجھ سے مار کھانے آ گئے۔ شیر راجا، یہی ہے وہ بڑا آلو جو کہ خود کو اس باغیچے کا راجا بولتا ہے۔ اچھا، تو تم ہو وہ بڑے اور عجیب سے آلو جو کہ خود کو اس باغیچے کا راجا کہتا ہے؟ ہا 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 ہا، دیکھو، تم نے میرے جنگل کے جانوروں کے ساتھ لڑ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ ان کمزور جانوروں سے تو تم جیت گئے، مگر کیا تم مجھ سے لڑ پاؤ گے؟ میں شیر ہوں، جنگل کا راجا، روز بڑے بڑے جانوروں کا شکار کرتا ہوں، مجھ جیسے شیر سے تمہارا مالک بھی ڈرتا ہے۔ اب یہ تو لڑنے پر ہی پتہ چلے گا کہ کون کتنا بڑا راجا ہے اور کون کتنا طاقتور ہے۔ تو کیا پھر تم مجھ سے لڑنے کو تیار ہو؟ ہاں، کیوں نہیں، مگر ایک شرط پر۔ اچھا، تو بتاؤ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ
اگر میں تم سے لڑائی جیت گیا تو دوبارہ کبھی بھی تمہارے جنگل کا کوئی بھی جانور اس باغیچے میں قدم نہیں رکھے گا اور یہاں کی سبزیوں کو پریشان نہیں کرے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اگر تم ہار گئے تو میرے جنگل کے جانور ان سب سبزیوں کو کھا جائیں گے۔ اب شیر اور آلو کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ لڑائی دیکھنے کے لیے باغیچے کی ساری سبزیاں اور جنگل کے سبھی جانور بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ لڑائی کافی دیر تک چلتی ہے اور آخر میں شیر تھک کر بے ہوش ہو جاتا ہے اور آلو پٹاٹا سے لڑائی ہار جاتا ہے اور آلو پٹاٹا جیت جاتا ہے۔ پھر سب جانور اپنے بے ہوش شیر راجا کو باغیچے سے اٹھا کر واپس جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں اور ان کے جانے کے بعد پھر سے ساری سبزیاں آلو کی جیت کا جشن مناتی ہیں اور شرط کے مطابق آئندہ کوئی بھی جانور باغیچے کی طرف نہیں آتا اور سبھی سبزیاں خوشی خوشی رہنے لگ جاتی ہیں۔